بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ کیا پاکستان اور بھارت کے جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں؟ اسرائیلی نسبت کے 25 ڈرونز پاکستان گرا چکا ہے۔ کیا ہونے لگا ہے؟ کیا معاملات زیادہ خراب ہونے لگے ہیں؟ اس حوالے سے جاننے کے لیے پاکستان کی سیاست کا جیت نام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میری دوسری نشست ہے ان کے ساتھ، اور جو بھی پاکستان کے اندر پارلیمانی سسٹم ہے چل رہا ہے یا وفاقی سسٹم یا پورے ملک کا نظام ہے، اس کو جانتے بھی ہیں اور اس پہ خاص نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی سے تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میرے لیے اعزاز کی بات قمر زمان قاہرہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ سب سے پہلے موجودہ جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے آپ کو بتائیں سر، 25 کے قریب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جو ڈرونز ہیں وہ پاکستان گرا چکا ہے۔ کیا اسرائیل اور انڈیا مل کے پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں یا کچھ اور وجہ ہے، یا خریدے گئے اور یہاں یوز ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ سردار صاحب، ایک تو آپ نے پہلے بھی مجھے موقع دیا اور اب بھی آپ کے چینل کے ذریعے یا آپ کے اس فورم کے ذریعے میں پاکستان کے لوگوں سے، کشمیر کے لوگوں سے مخاطب ہو پاؤں گا۔ بلا شبہ جس طرح آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت ہمارے خطے کے اندر ایک جنگی کیفیت بنتی جا رہی ہے۔ ہندوستان نے آزاد کشمیر اور پاکستان کی سرزمین کو اٹیک کیا ہے، اور اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنا دفاع کا حق استعمال کیا۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان جنگ افورڈ نہیں کرتا، پاکستان امن چاہتا ہے، اپنے مسائل کا حل کرنا چاہتا ہے، 24 کروڑ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس خطے کو امن کا گہوارہ بنانے کے خواہاں ہیں۔ نہ ہمارا دین ہمیں اطلاع کی اجازت دیتا ہے، نہ حالات، نہ سماج۔ لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے ہو گئے، تقسیم ہند سے لے کے آج تک ہندوستان نے مختلف اوقات میں ہمارے اس حق کو، ایک آزاد ملک کے حق کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں۔ تسلیم اگر کر بھی لیا تو مانا نہیں، دل سے نہیں مانا، اور اس کو وہ کسی طرح بھی پرامن طور پہ آگے بڑھتا نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کئی طرح ہماری راستے روکنے کی کوشش کی، سفارتی محاذ، مالی محاذ اور دیگر، پھر جنگیں بھی ہم پہ مسلط کی۔ آج کل بھی ایک جنگ کی کیفیت وہ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں، جس میں وہ الزام ہم پہ دھرتے ہیں کہ جو پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے ڈانڈے وہ ہمارے ملک ہے اور ہماری ریاست کو اس بات کا ملزم ٹھہرا رہے ہیں۔ ہماری حکومت نے ڈے ون کو ساری قوم نے اس کو کنڈیم کیا، اور ہمیں یقیناً تکلیف ہے، کیونکہ معصوم انسانی جان، بالکل وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی رنگ نسل کا ہو، وہ ہمارے لیے محترم ہے، اور اس کی جان ہمارے لیے اتنی ہی قیمتی ہے۔ لہذا ان قیمتی جانوں کا ضیاع بڑا افسوسناک، بڑا تکلیف دہ، اور اس کو ساری قوم نے کنڈیم کیا۔ اور اس کے اوپر جب الزامات آئے تو پھر پاکستان نے اس کی وضاحت کی اور فعال قسم کی سفارتکاری بھی کی، دنیا بھر کو بھی بتایا کہ اس میں ہمارا نہ کوئی رول ہو سکتا ہے، نہ ہے، اور ہمیں تکلیف ہے۔ پھر آگے بڑھ کے وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم انٹرنیشنل نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں، تاکہ یہ معاملہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن ہندوستان نے کسی بات پہ کان نہیں دھرا۔ کچھ ممالک نے میڈیشن کرنے کی کوشش کی، ثالثی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں ٹینشن بڑھی۔ انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ آ کے ہماری مساجد کو، آزاد کشمیر میں بھی ہماری مساجد کو، ہمارے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بہاولپور میں، مریدکے میں، ان کو انہوں نے اٹیک کیا، شہید کیا، زخمی کیا، لوگوں کو، معصوم بچے، عورتیں، مرد۔ اور اس کے جواب میں ہماری افواج نے ان کے جو دفاعی یا تو جہاز تھے یا ان کی کوئی انسٹالیشنز تھی، ان کے اوپر رافیل وغیرہ جو، اور پاکستان اپنا دفاع کا حق بھی رکھتا ہے اور دفاع کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہی بات ہم بار بار انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ جس زون میں ہیں، اس زون سے باہر نکلیے۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا تو پاکستان آپ کو حیران کر دے گا کہ ہم کتنا بہتر دفاع کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی اگریسو موڈ والے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد سے
यूं लग रहा था कि शायद थोड़ा बहुत इसमें रैशनैलिटी आ जाए, कोई दुनिया इसमें कोशिशें कर रही है, लेकिन अब उन्होंने ये ड्रोन का अटैक शुरू किया है। जी ये भी तकलीफ दे है बड़ा, और इससे भी कुछ ज़्यादा हुआ है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, एक आध इसमें कीमती शहीद भी हुआ है। उसका भी जवाब हमारी फोर्सेस दे रही है, और जंगों में बहरहाल जो भी कैफियत हो उसका इलाज निकाला जाता है, उससे साथ लड़ाई लड़ी जाती है, और हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, हम तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं कि अक़वाम आलम की बात को सुनते हुए हिंदुस्तान जो है वो अक्ल के नाखुन ले, क्योंकि वो उस जोश में, वो एक आलमी ताकत होने के नशे में, या उस जोन में जो कुछ करेगा वो हमारा भी नुकसान होगा और अल्टीमेटली उनका भी नुकसान होगा। सो इसको पाकिस्तान इसका ख़्वाह नहीं है, लेकिन अगर हम पे कोई चीज मुसल्लत होती है तो फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रही बात, और हम उसकी सलाहियत भी रखते हैं, हौसला भी रखते हैं, डेमोस्ट्रेट भी कर चुके हैं। अल्लाह ना करे आइंदा को ऐसा वक्त आया तो उसका और बेहतर इजहार होगा। फिर रही बात इजराइल की, तो इजराइल भी पाकिस्तान का दुश्मन है, और इजराइल और हिंदुस्तान का आपस में कनावेंस है। पाकिस्तान के खिलाफ यकीनन वो आपस में एक है, और ये लार्जर इजरायली थपकी भी है, इसके पीछे लार्जर गेम भी है। और यूं लगता है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तकाजे हैं वो शायद ये डिमांड कर रहे हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह इजराइल ने अपने खित्ते में पहले गजा के अंदर जो इंतहाई घटिया और घिनौनी हरकतें की हैं और हजारों मासूम लोगों का कत्ल किया है, उनके घर बार कारोबार बर्बाद कर दिए हैं, जमीन बोस कर दिया है पूरा इलाका, अब उस पर कब्जा करने के दर पे है। इसी तरह उसने यमन पे, शाम पे, उर्दन पे हमले शुरू किए हैं। वो भी अपने आप को एक रीजनल पावर के तौर पर मनवा के उस खित्ते में थानेदार बनना चाहता है। हिंदुस्तान का भी ये पुराना ख्वाब है, और वो दोनों इसमें आपस में इनका गठजोड़ है। हिंदुस्तान एक पूरी कोशिश में है कि वो दुनिया को ये बावर करा सके कि वो इस खित्ते की एक बड़ी ताकत है। ये दुरुस्त बात है कि वो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, वो इकोनॉमी भी एक बहुत बड़ी है, और हमें उनकी बड़ी मंडी है, और बड़ी मंडी भी है। हमें उनकी इकोनॉमी से, हमें उनकी ग्रोथ से, हमें उनकी किसी चीज से कोई तकलीफ नहीं है जी। वो हमारी कीमत पे तो नहीं कर रहे जी, लेकिन जब उन्होंने ये अटैक किए और हमारे वजूद को जब वो खतरा करेंगे, तो हमारा उनसे तनाजा क्या है? कश्मीर का जी। कश्मीर का तनाजा वो तनाजा है जो अक़वाम आलम ने तस्लीम किया हुआ है, और हिंदुस्तान की फाउंडिंग फादर्स ने वो प्रॉमिस किया हुआ है। हम अक़वाम आलम को और हिंदुस्तान को सिर्फ यही कहते हैं कि वो वादा पूरा करो, उनकी राय लो, कश्मीर के लोगों की जो वो राय देते हैं उसके मुताबिक बढ़ो, हमारा आपका कोई क्लैश नहीं है जी। और उन्होंने हमारे पानियों के भी पानी बंद करने की कोशिश की है, बंद तो खैर क्या करेंगे, लेकिन एक इरादे का इजहार होता है। फिर उन्होंने इस जो अटैक किए हैं इसमें भी उन्होंने हमारे नीलम झेलम प्रोजेक्ट को भी अटैक किया है। तो ये जो पानी के ऊपर होने वाला हमला है, ये भी इंसानी जानों से की तरह उससे बहुत बड़ा, यानी कुछ हमारी जान, एक जान की भी बहुत कीमत है, बहुत बल्कि बेकीमत है वो जी। लेकिन कुछ जाने गई, कुछ लोग जख्मी हुए। रहम या पानी जो है अगर उसको बंद किया जाए फिर तो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जिंदगी का भी मसला बनेगा। तो लिहाजा जब किसी का सांस बंद किया जाता है तो वो कमजोर हो या ताकतवर, तो वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। और ऐसा ही हम कह रहे हैं कि हम अपने दिफा में अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे, और हमारी ताकत का हमें बताने की जरूरत नहीं है। कायरे साहब, मुझे ये बताइएगा कि 30 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। हमने ये कहा कि जी हम डिफेंसिव मूड में खेल रहे हैं अभी, बट क्या हम एग्रेसिव मूड में जाएंगे, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? ये फैसला तो पॉलिसी साजों को करना है, और ये हालात के पेश नजर होता है जी। हमने क्या करना है, एक तो मैं प्रिंसिपल की बात आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी जो सिविलियंस है उनको अटैक नहीं करेगा, मासूम लोगों को अटैक नहीं करेगा। अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे वो वक्त आए तो हम जिन चीजों को अपने लिए खतरा समझेंगे सिर्फ उनसे लड़ेंगे। क्या करेंगे, कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे, कौन से जहाज इस्तेमाल करेंगे, कौन सी जगह पे लड़ाई करेंगे, ये हालात और वक्त पे डिपेंड करता है कि किस वक्त आपको क्या चीज चाहिए, जंग क्या दरकार करती है, दरकार जंग को है। अगर ऐसी कोई सूरत होगी तो ये हमारे जो
ایکسپرٹس ہیں, ہمارے جو دفاعی ادارے کے سربراہان ہیں, وہ فیصلہ کر لیں گے. دو بڑے ملک ہیں, نیوکلیر کنٹریز ہیں, جو خطرہ اصل خطرہ جو ہے وہ یہی ہے, پوری دنیا کو یہی خطرہ ہے کہ ظاہر ہے دو نیوکلیر کنٹریز ہیں, اگر جنگ ہو جاتی ہے نیوکلیر کی تو پورے ایشیا کو اور پوری دنیا کو خطرہ ہے. کیا ممکنہ, آپ ایک جید سیاستدان ہیں, ایک خاص فہم و فراست رکھنے والے آدمی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں؟ اسپیسیفکلی میں پوچھ رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ ابھی بحث نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اس بحث سے اعتراض کرنا چاہیے. پہلی بات کہ جو ہتھیار بنائے جاتے ہیں وہ روایتی ہوں یا ایٹمی ہوں, وہ یقیناً اپنے دفاع کے لیے ہوتے ہیں. جی, ہندوستان اس کو اگریشن کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے, اور یہ ہتھیار صرف نمائش کے لیے نہیں ہے. جی بالکل. لیکن کیا یہ فرسٹ رائٹ ہوتا ہے یا فرسٹ اٹیک کر دینا ہے یا فوری طور پہ نہیں, یہ وقت اور حالات کی ضرورت ہوتی ہے. کب آپ کو کیا چاہیے, کب آپ نے کیا استعمال کرنا ہے, یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے. ایک بات کہی جا سکتی ہے سر, کہ جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں, جی, آپ کے ارادے ہو سکتا ہے لمیٹڈ ہوں, آپ کے ارادے ہو سکتا ہے ایک سائیڈ کے ہوں, یہ آپ کے ارادوں پہ پھر نہیں رہتے. پھر یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے, کس طرح پھیلتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم میں اس بات کی سمجھ ہے اور وہ اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر ذرا ان کو اور کوشش کرنی چاہیے. اور پاکستان تو ہمیشہ اقوام عالم سے تعاون کرتا ہے. اب بھی ہماری خواہش ہے کہ دنیا ہندوستان کے اس جو انتہائی خوفناک ان کی حکومت ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہے, ان کو سمجھائے اور ان کو اس عمل سے باز رکھے. اسحاق ڈار صاحب کی ریسنٹ میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ ترکش کسی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ سیکورٹی کونسل سے بات شروع ہو چکی ہے, برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس طرح کی کہ ہمارے حالات دوبارہ سے بہتر ہو جائے؟ دیکھیے سیکورٹی کونسل تو یو این کی ہے, یہ جو انڈین ہے اس کے ساتھ میں جو ہمارے حالات جو یو این سیکورٹی کونسل ہے اس پہ بھی موو کرنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان دیگر فورمز پہ بھی جائے گا کیونکہ انہوں نے ہمارا انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس کو سسپینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, باقی چیزیں بھی ہم دنیا کے سامنے رکھیں گے. رہی بات جو ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں دونوں ملکوں کے, ان کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. تو جب جنگیں ہوتی ہیں اس وقت بھی رابطے ہو رہے ہیں, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک معمول کی گفتگو ہے. اللہ کرے اس سے امن کے راستے نکلے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو, بلکہ ہم اپنے مسائل جو ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے, ان کو سہولتیں دینے کے لیے, اور پاکستان اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے ریسورس یوز کرے. ہمارے اوپر انڈیا اٹیک کرتا ہے, ہم ری ایکشن میں پہلے رافیل ان کے گراتے ہیں 5 سے 6, اس کے بعد 25 کے قریب ڈرون گرائے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آرمی کا رول, ایئر فورس کا رول اور اٹیلری کا رول, عام جو ہماری فورسز ہیں ان کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہماری بڑا مثالی رول ہے. ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارے دفاعی ادارے اس قابل بھی ہیں, ان کے اندر یہ حوصلہ بھی ہے, ان کے اندر یہ جرأت بھی ہے, اور انہوں نے مختلف مواقع پہ اس کا اظہار بھی کیا ہے. ہماری تو دیکھیں نا, فوج کی جو تیاری ہے یا ٹریننگ ہے, وہ شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی فوج ہو جو ایک طویل عرصے سے, دہائیوں سے وہ جنگ میں, یہ جو طالبان کے ساتھ ہے, یہ جنگ ہے, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, آپریشنز ہے مختلف, تو ہم تو دہائیوں سے ہماری فوج جو ہے وہ آپریشنز میں ہے اور جنگی کیفیت میں ہے. سو ان کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہے, ان کے حوصلے بھی پورے تیاری سے ہے, اور پھر مسلمان کے طور پہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ جان تو اللہ کی امانت ہے, اپنے ملک کے لیے جائے تو شہادت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے, ہماری حکومتوں کے, ہمارے اداروں کے رویے اگریسو نہیں ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, اپنا دفاع کرنا جانتے بھی ہیں, حوصلہ بھی رکھتے ہیں, ہتھیار بھی رکھتے ہیں. جینوئن بات ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا پولیٹیکل آپ سے 2 سے 3 کوسچنز کروں گا کیونکہ آپ نے نکلنا بھی ہے. پی ٹی آئی کا کسی بھی بریفنگ میں نہ آنا, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیشنل ایشو تھا, ایک جنگ کے ایک معاملات چل رہے تھے, تو نہ آنا اور پھر جس طرح کی چیزیں سامنے آنا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا انہیں آنا چاہیے تھا یا ان کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ یہ جب واقعہ ہوا اور انہوں نے ہندوستان نے الیج کیا, تو جب جنگ کی کیفیت بننے لگی اور بلڈ اپ ہونے لگا, تو ساری قوم نے, جس میں تمام جماعتیں شامل تھیں, اپنے افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا, بظاہر اظہار کیا. پی ٹی آئی نے ذرا وہ جو ملکی صورتحال اس وقت سیاسی ہے, اس کے اندر اس کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ایک سیکشن نے
انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس پہ قوم کو حیرت ہوئی اور تھوڑی سی پریشانی ہوئی. مثلاً کچھ بریفنگ کے اندر نہ جانا چاہیے تھا، اس کے معنی دنیا اور نکالے گی. جانا چاہیے تھا، کیا فرق پڑتا. وہ اپنا مقدمہ اپنی جگہ رکھ کے. ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، ہم بھٹو شہید کے ساتھ جب جیل میں تھے ان کا مقدمہ بھی لڑ رہے تھے، ان کا سیاسی مقدمہ بھی لڑ رہے تھے، دنیا کے پاس بھی جا رہے تھے، اور پاکستان کے اندر ضیاء کے خلاف بھی اپنی جدوجہد رکھے ہوئے تھے. اسی طرح محترمہ کے خلاف ہوا، جناب آصف زرداری صاحب کے خلاف ہوا. تو ہم اس وقت بھی اپنی سیاسی جدوجہد بھی جاری رکھتے تھے، اور اپنے ملک کے اندر اسمبلیوں کے اندر جہاں اگر ہم حکومتوں میں ہوتے تھے یا ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے تو اپنی جو قومی ذمہ داری ہے اس کو بھی ادراک بھی رکھتے تھے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے. ہمیں آج بھی توقع ہے کل جب اس مرحلے کے بعد یہ جو جنگی کیفیت بنی ہے، ہندوستان نے اٹیک کیا، اس کے بعد پاکستان نے جواب دیا، تو کل جب اسمبلی کے اجلاس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے خطاب کیا اور جو جوائنٹ ریزولوشن موو ہوا اس سے پہلے، اور بلاول صاحب نے خطاب کیا، پھر ان کے جو بیرسٹر گوہر صاحب نے خطاب کیا، لیڈر آف دا اپوزیشن نے کیا. یہ بڑا اچھا ہے. ساری ان کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کا احتجاج اپنی جگہ موجود ہے، وہ احتجاج کا حق رکھتے ہیں، لیکن کل انہوں نے اس پہ بڑا سینسیبل بیہیویئر کیا، جو اچھی بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پی پی اور نون اتحادی ہے، کیا آپ کو آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت سی ظاہر ہے جب آپ اتحادی ہوتے ہیں، مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پارٹیوں کے درمیان، تو پورا وقت کرنے نہیں گئے. پہلے بھی میرا سوال تھا جب میری گزشتہ آپ سے نشست ہوئی تھی، ابھی بھی یہی سوال ہے کہ کیا نون اپنا وقت پورا کرے گی؟ دیکھیے آپ نے یہ مت سوچیے، میرا خیال ہے جی سر، میرا خیال ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حکومت وقت پورا کرے گی. جی، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے پاس اور آپشن کیا ہے. ان حالات میں جب ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل جنگ میں ہیں، جی، جس کو ہم فورس ہی کر رہے تھے، جس کا ہمیں خدشہ تھا، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے، لوگوں کو میڈیا ہم سے سوال کر رہا تھا کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ پھر بھی خاموش ہے، کیوں ہے؟ یہ ہے، ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ حالات ایسے نہیں ہیں. اس وقت پاکستان کسی اور مہم جوئی کا متحمل نہیں ہے. اسی حکومت کو چلنا چاہیے، اس کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تک ہم کچھ سٹیبلٹی کریں، حالات کچھ بہتر ہوں، اور قوم کی آزادانہ رائے ایک ایسے الیکشن کی طرف جائیں، ایک ایسی رائے لے سکیں جس کے اوپر سوال نہ اٹھے، اور یہی ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے. ابھی اس حکومت کو کوئی بھی ڈسٹیبلائز کرے تو یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہوگی، اس سے مسائل حل نہیں بلکہ کمپلیکیٹ ہوں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمر ایوب صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، معذرت تھوڑا سا سخت سوال ہے لیکن معذرت کرتا ہوں اس سے پہلے. انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے، زرداری صاحب کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. اس کے بعد ظاہر شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی، چیزیں جو ہے وہ ابھی تک تو سٹیبل چل رہی ہے، لیکن کوئی ایسی بات ہوئی؟ کیونکہ عمر ایوب صاحب جو ہے انہوں نے یہ بات کی، تو میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اصل معاملہ کیسے کیا ہوا تھا. کچھ پیسوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا، کتنے پیسے لیے گئے. افسوسناک صورتحال ہے. عمر ایوب صاحب سمجھدار آدمی ہیں، ان کو اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. پانی لائف لائن ہے، پانی سارے صوبوں کا ہے، کوئی صوبہ ایک بوند بھی پانی دوسرے کو دینے کو تیار نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کی نہیں، پورے ملک کی لڑائی لڑتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتی. پیپلز پارٹی ہے جس نے صوبوں کو شناختیں دی ہیں، جس نے بہتر فیڈریشن دی ہے، جس نے وسائل کی تقسیم کے فارمولے دیے ہیں، اور یہ انڈس بیسن ٹریٹ جو ساری ہے ہمارا ارسا کا جو سارا کچھ کیا ہے تاکہ پانی کا جسٹ ڈسٹریبیوشن ہو، آپس میں تلخی نہ ہو. یہ جو نہروں کا ایشو بنا اس کے اوپر بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ آپ جو متعلقہ فورم ہے آئینی، ان کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کیجئے. یہ بند کمروں میں فیصلے ہونے والے نہیں ہیں، ورنہ اس کی ریزلٹ ہوگی. اب عمر ایوب صاحب نے اس بات کو جس طریقے سے بیان کیا وہ بہت افسوسناک، آپ نے بھی شاید سنا ہو، بہت افسوسناک ہے، بہت افسوسناک ہے. دیکھیے کہنے کو تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈس بیسن ٹریٹی کر کے پاکستان کے ساتھ غداری کی گئی اور پاکستان کا پانی بیچ دیا گیا، اور یہ 1960 میں ہوا تھا. اور 1960 میں عمر ایوب کے دادا اس ملک کے حکمران تھے، اور مطلب ہے وہ مطلق العنان تھے، مارشل لائی حکمران تھے. لیکن یہ بات غلط ہے، کوئی پانی نہیں بیچا.
میں پاکستان کے شہری کے طور پہ، ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بہترین معاہدہ تھا جو پاکستان کے مفاد میں تھا۔ ہاں کچھ لوگوں کا رائے یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو تھا وہ پاکستان سے دشمنی تھی، پاکستان کا پانی بیچ دیا، فلاں کر دیا، نہیں بالکل نہیں، وہ پاکستان کے بہترین مفاد میں معاہدہ ہوا تھا۔ تو وہ ایوب صاحب کو چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو بھی دیکھیں، اس طرح کے الزام لگنے کے پھر کئی سوال نکلتے ہیں۔ سفارتی سطح پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دوست احباب جو جس میں سعودیہ ہے، دیگر چائنا ہے، تو کہاں کھڑے ہیں ہم ان موجودہ معاملات؟ دیکھیے پاکستان نے بڑی فعال سفارتکاری کی ہے، دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے، وزیر اعظم صاحب نے بھی، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے بھی، وزیر خارجہ بھی ہیں وہ، اور ہمارے جو سفارتکار ہیں انہوں نے بھی۔ تو کچھ سفارتکاری وہ ہوتی ہے جو ظاہر سامنے ہوتی ہے میرے آپ کے، جی، یعنی وزیر اعظم صاحب اگر کالے کر رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں یا پریس کانفرنس میں بتا رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں۔ کچھ سفارتکاری ہے، کچھ کوششیں وہ ہوتی ہیں جو بیہائنڈ دا ڈورز ہوتی ہیں، یہ بیہائنڈ دا چینلز ہوتی ہیں، وہ پردوں کے پیچھے ہوتی ہیں، وہ کیمروں کے سامنے نہیں ہوتی، وہ بھی کی ہیں۔ جی، اسی کے نتیجے میں دنیا ابھی تک ہندوستان کے موقف کو سپورٹ نہیں کر رہی، سوال اٹھا رہی ہے، ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، بلکہ دونوں ملکوں کو وہ تحمل کر کہہ رہے ہیں۔ اب کس نے آغاز کیا ہے؟ پاکستان نے جب یہ کہا کہ ہم اس کا انویسٹیگیشن کرانے کو تیار ہے، تو پہلگام واقعے کی، تو دیکھیے نا سوئٹزرلینڈ جیسے ملک نے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کرنے سے تیار ہوں، باقی ممالک نے اس پہ مدد کی ہے۔ تو جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ بھی، اور دنیا میں جو امن کے خواہاں ہیں وہ بھی ظاہراً بھی کوششیں کر رہے ہیں، جی، اور بیہائنڈ دا سین بھی۔ لاسٹ کوشچن ہے میرا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں انڈیا کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، بریفنگ ہوتی ہے، تو عمران خان کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حصہ بنایا جانا چاہیے، اور وہ اگر حصہ بنائے جاتے ہیں تو وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کا مطالبہ ان کی حد تک اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قومی جو ہے نا جی سالمیت، جی، قومی مفاد، اس کے ساتھ اپنے پولیٹیکل ایشوز کو لنک نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر وہ اس کے ساتھ کنڈیشنل کریں گے تو یہ وہ قوم کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں، صحیح، کیونکہ پھر لوگوں کی نظر میں وہ کمزور پڑتے جائیں گے۔ یہ وہ خود سوچ لیں۔ عمران خان صاحب کا کیسز چل رہے ہیں، ان کے مقدمے جو ہے وہ عدالتوں میں ہیں، عوام کے پاس بھی وہ مقدمہ لے کے جا رہے ہیں، میڈیا میں بھی وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے، اسمبلیوں میں بھی وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، ان کا حق ہے، بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہ کریں، لیکن اس کو اس بات سے مشروط کر دے۔ لیکن ان کی خواہش ہے نا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو اور عمران خان صاحب کو بلایا جائے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، صحیح، تو کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ مطالبہ بے شک کرے، لیکن پھر ان کی جو کور ٹیم ہے، 2 3 4 5 لوگ جو بھی ہیں، وہ وزیر اعظم اپنے گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں، وہ جا کے خان صاحب کے ساتھ ایٹ لینتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں، اور ان سے گائیڈنس لے کے اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ آ جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ خان صاحب کی اپنی پریزنس یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، صحیح، اس کو لیگل ایشو بھی ہے، اس کو کنڈیشنل کرنا یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے، اس سے ان کو اعتراض کرنا چاہیے۔ طاہرہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔